5واں سال تھا کہ اہل فارس نے اہل روم کو شکست دے دی، جس سے اہل مکہ اور مشرکین مکہ بڑے خوش تھے کہ دیکھو جو ہمارے نظریات اور ذہن رکھنے والے لوگ تھے وہ فتح پا گئے، اور جو تمہارے اتنا ذہن رکھنے والے تھے یعنی الہام اور وحی اور فرشتوں اور آخرت پر یقین رکھنے والے وہ شکست کھا گئے۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بشارت دی۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون کہ بضع سنین، یہ بدع کا لفظ ہے عربی میں، یہ 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اہل روم کو اہل فارس پر فتح دے گا، اور اس دن جو فتح ہوگی ایک تو اہل روم کی فتح ہوگی، اور اس دن اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی فتح دے گا۔ دنیا انسانیت نے دیکھا کہ قرآن کی یہ بات جو 8 سال پہلے کی گئی 9ویں سال اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ بدر کی فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور اسی سال اہل روم کو اللہ نے اہل فارس پر فتح عطا فرمائی۔ اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کا موقع ملا، ان کے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی۔ ناظرین کرام، جس طرح میں نے پہلے بھی متعدد بار یہ بات بیان کی کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کی بات ہوتی ہے، اور عقائد میں بھی زیادہ تر بات مر کر دوبارہ اٹھنے پر ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو بیدار کیا جائے، جسے زندہ کیا جائے اور ذہنوں میں راسخ کیا جائے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ روم میں فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ اس کو لوٹا دے گا اور تم پھر اسی کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ پھر اس میں فرمایا گیا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، اور زمین کو مارنے کے بعد اللہ پھر اسے زندگی دے دیتا ہے، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، اس طرح تم بھی کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ اور اس صورت میں ایک بڑا اہم نقطہ جو ہم اہل اسلام کے لیے ہے وہ یہ کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بتوں کے سامنے سروں کو جھکانے سے ہی انسان مشرک ہوتا ہے، بتوں کے سامنے سروں کو جھکانے سے انسان مشرک ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو تفرقوں میں بانٹ دیتے ہیں اور ہر فرقہ اپنی جگہ بیٹھ کر خوش ہے کہ میرے پاس مضبوط دلائل ہیں اور میں حق پر ہوں، باقی سارے باطل پر ہیں، رب العالمین نے فرمایا بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرنے والوں، اپنے آپ کو توحید پر نہ سمجھنا، اس لیے کہ توحید پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم میں وحدت ہو، تمہارا ایک ہونا یہ بتائے گا کہ تم توحید پر یقین رکھتے ہو، اور اگر تم ایک نظریہ، ایک قرآن، ایک اسلام، ایک کعبہ، ایک رسول کو ماننے والے آپس میں تفریق ہو کے بیٹھ گئے تو یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی شرک سمجھو اور اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ گویا قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ مشرکین صرف وہ نہیں کہ جو صرف بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلام کو، دین کو تفرقوں میں تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے علاوہ باقی سب کو گمراہ اور باطل سمجھنا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اس صورت میں پھر آخرت کے عقیدے پر بات کی، فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی رحمت کے آثار کہ وہ زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، پانی برسا کے اسے زندگی دے دیتا ہے، وہاں سے پھر درخت پیدا ہوتے ہیں، باغات پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، ایک خشک بنجر زمین سے اللہ ان سب چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی تھیں، اور وہ یہ کہ وَوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بری چیز ہے،
بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ تیری ماں نے جب تجھے پیٹ میں اٹھایا تھا تو بڑی مشقت کے ساتھ اس نے وقت پورا کیا تھا، پھر اس نے تجھے جنا، پھر اس کے بعد اس نے 2 سال تجھے دودھ پلایا۔ انشکر لی والدیک، توجہ طلب، یہ کلام ہے اللہ کا، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ زمین پر اگر کسی کا شکر گزار بن کے رہنا ہے تو اپنے ماں باپ کا، اور آسمانوں پر اگر کسی کا شکر گزار ہونا ہے تو اللہ رحمان کا۔ اور پھر اس صورت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے نماز کی تاکید کا حکم دیا، بری باتوں سے بچنے کا حکم دیا، صبر کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ تکبر سے بچو، غرور سے بچو، اکڑو نہیں، اترا کے مت چلو، سینے کو کھول کے مت چلو، عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، کہ عاجزی بندے کو اچھی لگتی ہے اور تکبر صرف اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت کے بعد سورت سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ میں مظاہر فطر پر بات ہوئی ہے، سورہ سجدہ میں انسان کی تخلیق پر بات ہوئی ہے۔ یہ بھی سورت مکی ہے۔ سورہ مکی جتنی بھی سورتیں ہیں ان کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ وہ عقائد پر اور بالخصوص مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے پر بڑی تاکید کے ساتھ مدلل انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اس میں رب العالمین نے ایک بات بڑی خوبصورت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کہ جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، جو مومنین ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ راتوں کو ان کے جو پہلو ہیں وہ آرام دہ بستروں سے جدا رہتے ہیں، خوفاً و طمعا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کے خوف سے اور طمع میں، خوف جہنم کا اور طمع جنت کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ راتوں کو وہ بستروں پر سوتے نہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور دن کو وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اور 21ویں پارہ کی آخری سورت سورۃ الاحزاب ہے۔ اس سورت میں رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی کو متبنہ بنا لیا جائے تو وہ نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کرے، دوسرے کی طرف مت کرے، اس چیز کا حکم ملا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہوتی ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور احزاب کا معنی گروہ ہوتا ہے۔ گروہ یہ جو ہے یہ وہ واقعے کی طرف اشارہ کیا قرآن پاک نے کہ جو واقعہ اسلامی تاریخ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، کہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ اور منافقین مدینہ، انہوں نے بڑی منظم طریقے سے مسلمانوں کو ہستی سے مٹانے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، اور سب کٹھے ہوئے اور انہوں نے سلطنت مدینہ یعنی شہر مدینہ کا حصار کیا، اور اس حصار میں انہوں نے ہر طرف سے مسلمانوں کی نصرت مدد کے سارے راستے، کھانے پینے کے لیے، سامان کے لیے راستے سب مسدود کر دیے۔ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں اس